السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کافی سارے مائکس ہیں، ماشاء اللہ، اللہ برکات دے۔ الحمدللہ 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 وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ موضوع آپ حضرات کے سامنے ہے، وقت بھی مختصر ہوتا ہے، غالباً 15 سے 20 منٹ کا ہوتا ہے۔ بہرحال سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 104۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، جب تم اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت کرو، ان سے بات چیت کرو، انہیں اپنے کسی امر کے لیے، کسی ضروری کام کے لیے آواز دو، تو یوں نہ کہو کہ راعنا، بلکہ یہ کہو کہ انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، ہمیں دیکھیے اور سن لو کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ راعنا کہنے سے منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، آپ کے احترام کی وجہ سے، آپ کے ساتھ تخاطب کرتے ہوئے راعنا کہنے سے منع فرمایا۔ راعنا کہنے سے منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ راعنا کے معنی صحابہ کرام جب راعنا کہتے تھے تو ان کا مقصد کیا ہوتا تھا راعنا کہنے سے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ ان کا مقصد ہوتا تھا کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، یہ معنی بنتے ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری بات سنیے، مقصد یہ ہوتا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اس کی وجہ سورۃ النساء میں مذکور ہے، آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یہ جو یہودی ہیں، جو لوگ یہودی ہوئے، ان کی ایک عادت ہے کہ یہ کلمات کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اس کا مقام، اس کی جگہ بدل دیتے ہیں۔ اور ان کا یہ بھی معاملہ ہے، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ۔ فرمایا ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے نافرمانی کی، وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ سنیں، آپ کو کوئی سنا نہ سکے۔ اب اس کا دو معنی، ایمان والے تو یہ کہا کرتے تھے نا کہ جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی ذات دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم یقولوا سمعنا واطعنا، ایمان والوں کا رویہ یہ کہ جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ تمہارے معاملے کا فیصلہ ہو، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ اب یہ اس کی کاپی کرتے ہوئے کہتے تھے سمعنا وعصینا، اور ایسے زبان کو پھیرتے ہوئے، ایسے گھماتے، زبان پھیرنے کے، مروڑنے کے ایسے ماہر ہوتے کہ اپنے تلوین کے ساتھ، اپنی زبان کے پھیرنے کے ساتھ وہ یہ تاثر دیتے، ایمان والے یہ سمجھیں کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہا کرتے تھے کہ سنیں، آپ کو کوئی سنا نہ سکے۔ اب یہ بھی زمانی کلمہ ہے، اس کے معنی تو یہ بنتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی شان و مرتبت عطا فرمائے، ایسا رتبہ عطا فرمائے کہ کوئی آپ کو کچھ سنا نہ سکے۔
یعنی آپ کو آرڈر نہ کر سکے، آپ کو حکم نہ دے سکے، بس آپ ہی کی بات لوگ سنتے رہیں۔ اور ایک اس کے معنی یہ بھی ہے، جو یہود کے پیش نظر ہوتا تھا، ان کے دلوں میں ہوتا تھا، جو ان کے دلوں کے راز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظاہر فرمائے، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ کہتے کہ سنیے، آپ کو کوئی سنا نہ سکے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ بہرے ہوں یا آپ سنی نہ سکیں، یہ مقصد ہوتا تھا ان کا۔ اور وہ راعینہ کہتے ہیں تو اپنی زبان کو پھیرتے ہوئے اور دین میں طعن کرتے ہوئے۔ دین میں ان کا طعن کیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ ان کا دین میں طعن تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کی ان تمام جو ہے وہ خرافات کو اور ان کی ان تمام جو ہے وہ بدعمالیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ظاہر فرما دیا، دین پر سے طعن بھی دور فرما دیا، اور ایمان والوں کو ادب اور احترام سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ راعینہ مت کہو، کیونکہ راعینہ کے جہاں یہ معنی کہ ہماری رعایت فرمائیے یا ہماری طرف توجہ فرمائیے، وہاں اس کے ایک معنی جو ہے تھوڑا سا کھینچ کر، جیسے قرآن نے بتایا کہ لیب بِأَلْسِنَتِهِمْ، وہ لوگ جو ہے نا زبان کو ایسے پھیرتے ہوئے کہہ دیتے تھے راعینہ، اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے بکریاں چرانے والے، یا پھر رعونہ سے لیتے تھے، راعینہ بولے تو رعونہ سے لیتے تھے، اس کے معنی ہوتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اے احمق، اے نادان، اے بے وقوف، یہ معنی ہوتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا لفظ جس کے صحیح معنی بھی موجود ہیں، ایک ایسا لفظ جس کے صحیح معنی بھی موجود ہیں، اور عام طور پر عرب معاشرے کے اندر اس کا صحیح مفہوم ہی کثیر الاستعمال اور رائج و مروج ہے، سب سے زیادہ اس کا صحیح مفہوم ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی کجروی کی وجہ سے، بعض لوگوں کی ٹیڑھ کی وجہ سے، بعض لوگوں کے بری اور گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا لفظ استعمال کرنے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تخاطب کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی عرض رکھتے ہوئے ایک ایسا لفظ بھی استعمال کرنے سے منع فرما دیا جو موہوم تھا، جس میں شبہ تھا کہ عین ممکن ہے کہ اس کا دوسرا معنی مفہوم ہو۔ اور پھر یہودیوں کو دریا مل جاتا، چونکہ جب یہود سے یہ کہا گیا، جب صحابہ ان کی چال سمجھ گئے اللہ کے بتانے پر، تو ان کو پھر منع کرنے لگے کہ خبردار جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا کچھ کہا تو وہ کہتے تھے تم بھی تو کہتے ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ایمان والو تم نے بھی نہیں کہنا ہے، اگرچہ تمہارا وہ مقصد نہیں ہوتا لیکن تم نے بھی نہیں کہنا۔ ادب رسول، کئی مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی تعلیم دی، جیسے سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیتیں رب کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو تم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ آگے بڑھنے کے کیا مفہوم ہے؟ صحابہ کرام ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے ہوئے بھی آگے نہیں بڑھتے تھے، لیکن آگے بڑھنے کا اصل مقصد یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی، کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی رائے نہیں پیش کرنی، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر بلند نہ کرنا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ ہی انہیں ایسے بآواز بلند، تیز آواز میں، اونچی آواز میں، لاؤڈلی پکارنا جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو۔ تھوڑا سا آگے چلا گیا، اندازہ ہے کہ نہیں سن پائے گا، آپ چیختے چلاتے زور سے تیز آواز سے اسے وہ فلانے پکارتے ہیں نا تاکہ وہ سن لیں، آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے نہیں پکارنا، بلکہ ادب اور احترام کا خیال رکھنا ہے۔ ایسے آوازیں نہیں دینی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے سامنے ان کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو اونچی نہیں کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے
اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو ہلکی رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب فرما دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں حجرات کے باہر سے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف کمرے بنے ہوئے تھے، حجرے بنے ہوئے تھے جن میں آپ رہائش پذیر ہوتے تھے، اور ایمان والے جانتے تھے کہ ان حجروں میں سے کسی ایک حجرے پہ ہوں گے، یا اس میں یا اس میں یا اس میں یا اس میں، مختلف حجروں میں سے کسی ایک میں ہوں گے۔ تو وہ باہر کھڑے ہو کر پکارتے، دیہاتی لوگ تھے جو نئے نئے ابھی آئے تھے، ان کو زیادہ آداب ادب معلوم نہیں تھے، تو وہ پھر اس طرح سے پکارا کرتے تھے، آوازیں دے کر چیختے چلاتے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ آیت نازل کر کے آپ کا ادب و احترام سمجھاتے ہوئے یہ بتایا کہ جو اس طرح سے آپ کو پکارتے ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ انہیں چاہیے تھا اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود بذات خود اپنی ورزی سے جب بھی ان کے سامنے تشریف لاتے، ان پر ظاہر ہوتے، تو پھر یہ اپنی عرض گزار آپ کے سامنے اپنی عرض رکھتے، آپ کے سامنے اپنی بات رکھتے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی آیات ہیں، میں صرف آیات پڑھ کر آپ کے سامنے یہ وعدے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا حکم دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کا، آپ کی شان میں بے ادبی کا، آپ کی شان کے خلاف کسی بھی قسم کی نازیبا و نامناسب بات کا دین قطعاً بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی وہ ناقابل معافی جرم ہے کہ جس کی سزا موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ سزا کیا ہے یہ بھی موضوع کا حصہ ہے، اس پر کئی احادیث موجود ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الصارم المسلول کے نام سے ایک کتاب لکھی، محکم کتاب لکھی، واضح کتاب لکھی، دلائل سے براہین سے بھرپور کتاب لکھی، جس میں احادیث و آیات، قرآن مجید کی آیات اور احادیث اس بات کو واضح فرما دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، نامناسب بات کہے گا، تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس پر ہمیں کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بالکل بجا اور اس کی سزا وہ بھی بجا۔ لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر کئی لوگ عرصہ دراز سے اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں جب قوانین کا غلط استعمال کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس قانون پر آواز اٹھانے لگتے ہیں۔ کتنے آپ کے علم میں ہوگا، آپ میں سے جو لوگ دنیا کی خبر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کافر ممالک جو ہیں اس وقت، خاص طور پر یہ جو یورپ اور امریکہ والے ہیں، ان کا بڑا زور ہے کہ پاکستان کے اندر سے یہ قانون ختم کر دیا جائے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اس قانون کو ختم کیا جائے۔ اس سے جی بڑا ظلم ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے۔ ان کو موقع کون دے رہا ہے؟ وہ جاہل لوگ، وہ
اشتعال انگیز مشتعل لوگ جو اپنے مفاد کی خاطر یا اپنے اپنی تعصب کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی بھی مومن پر یا کسی بے قصور فرد پر بھی گستاخی کا الزام لگاتے دیر نہیں لگاتے. اتنے ہی ایسے جاہل ہیں، ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر ترجمہ کیا جائے، اس آیت کے مفہوم اور ترجمے کو بھی وہ اپنی طرف سے گستاخی قرار دیتے. اب پچھلے ہی سال یا اسی سال ہمارے ملک میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ سری لنکا کا ایک بندہ جو بالکل عربی زبان جانتا ہی نہیں، پڑھنا بھی نہیں جانتا، اردو بھی بڑی کم اس کو آتی ہے، مینیجر ہے کسی فیکٹری کا، اس پر گستاخی کا فتویٰ لگا کر جو ہے جاہل لوگوں نے، جن لوگوں نے گستاخی کا فتویٰ لگایا ان کا بظاہر دین سے کوئی تعلق بھی نظر نہیں آتا. میں یہ نہیں کہتا کہ بے عمل ہو تو وہ مومن ہی نہیں ہوتا، مسلم ہی نہیں ہوتا، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن آپ دیکھیں ان کا اپنا محبت رسول کا معیار کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ذاتی غصے کی وجہ سے اس پر الزام لگایا اور اس کے بعد دعویٰ بول دیا، اس پر بلوا ہوا اور جناب اس کو قتل کر دیا. ابھی 1-2 دن پہلے اس قتل کا فیصلہ بھی ہو گیا کہ جی 6 لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے، کیونکہ وہ معاملہ ایسے نہیں تھا، اس نے کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں کی تھی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اسٹیکر ہٹائے تھے، اس نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، کل جو ہے نا وہ بڑا ایک کلپ جو ہے پھیلایا جا رہا تھا کہ دیکھو جی اسمبلی میں بیٹھی اس خاتون نے، اس عورت نے گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، اذان کا مذاق اڑایا ہے. اور اس کا چھوٹا سا ایک شارٹ کلپ یعنی کہ کٹنگ کر کے جگہ سے پھیر کر بات یہود کی طرح سیاسی مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین انہوں نے بات کو بدلنے کے لیے یا مخالف پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے چھوٹا سا کلپ کاٹ دیا، پوری بات نہیں، چھوٹا سا کلپ کاٹ دیا کہ جس کے اندر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اس کی اذان سن کر میری عجیب فیلنگ ہو جاتی، میری فیلنگز عجیب ہو جاتی ہیں، مجھے نہیں پتا اور لوگوں کی بھی ہوتی ہیں نہیں ہوتی، میری تو بڑی بہت عجیب سی فیلنگ ہو جاتی ہے. اتنا سا کاٹا، اب جو سنے گا کہ اذان سن کر اس کی فیلنگز خراب ہو جاتی ہیں، یعنی اس کو برا محسوس ہونے لگتا ہے، تو بڑی گستاخ عورت ہے یا یہ بڑا گستاخ آدمی ہے جو ایسی بات کر رہے ہیں. لیکن جب اس کا مکمل کلپ سامنے آیا تو وہ بیچاری یہ کہنا چاہ رہی تھی، پہلے ہی وہ عذر پیش کر رہی ہیں کہ شاید میں یعنی زبان دانی پر عدم قدرت کا اظہار کر رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ شاید میں اپنی بات صحیح طور پر پیش نہ کر پاؤں، میرے پاس الفاظ کی کمی ہے. وہ سندھی زبان بولنے والی اور اردو میں بیان کر رہی ہے، دقت ہوتی ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں بات کو کنورٹ کرنا، محفظ ضمیر کو کنورٹ کرنا، اس پہ دقت ہوتی ہے. اس کے کلام کا لب لباب یہ تھا، خلاصہ کلام اس کا یہ تھا کہ جی یہاں اسمبلی کے قریب جو مسجد ہے وہاں پہ جو اذان ہوتی ہے مؤذن کی آواز بڑی عجیب سی ہے، غیر واضح ہے، اچھی بھی نہیں ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، کوئی اچھی آواز والا مؤذن مقرر کیا جائے کہ جب وہ اذان دے تو اس کی آواز ایسی روح پرور ہو، ایسی پرسوز ہو، اتنی پیاری ہو کہ جو اذان سنے اس کا فوراً دل کرے کہ مسجد میں جا کے رب کے حضور جس کی صدا بلند ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے سامنے جو ہے نا وہ سر سجود ہو جاؤ. یہ کہہ رہی ہے اس کو اذان کا گستاخ بنا دیا. معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے، ایسے ہی بلا وجہ فتوے لگا دیتے ہیں اپنی طرف سے، اور پھر ہمارے ہاں معاشرے کو بھڑکانے میں تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں لگتا. لوگ غور و فکر نہیں کرتے، لوگ غور و فکر نہیں کرتے. کسی بھی بندے کو 4 لوگ تھپڑے مارنے لگ جائیں اور بولیں چور چور چور، لوگ آ کر اس کا کچوبر نکالیں گے، پھر پوچھیں گے کیا ہوا تھا، کیا چوری کی تھی اس نے. ہوتا ہے نا ایسا. پہلے اپنی ساری وہ ایک دم یعنی بھڑکانے میں تھوڑا سا بھی غور و فکر کی صلاحیت نہیں. اس سے پہلے ابھی کچھ لوگوں نے، ایک مولانا صاحب بڑے اچھے انداز سے تردید کر رہے ہیں ایسے ناہنجار مردوں کی کہ جو شادی سے پہلے بچی کے باپ کو جہیز کی لسٹیں تھما دیتے ہیں، لسٹ نہیں لسٹیں تھما دیتے ہیں، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. ضمناً انہوں نے کہا کہ پھر ایسے جو ہے وہ لوگ لالچی لوگ جو ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں تو سننے علی رضی اللہ عنہ کے پاس مال نہیں تھا اور یہ وجہ تھی اور ان کو گستاخ بنا دیا. حالانکہ وہ کوئی گستاخی نہیں کر رہے،
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن جی وہ دھڑلے سے جو ہے نا وہ پوسٹیں آ گئیں فیس بک پر، اور مصیبت کیا ہے کہ فیس بک پر ہم میں سے ہمارا عمومی مزاج ہمارے معاشرے کا، کوئی ایک پوسٹ آ جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی بات ہے، یہ تو میرے دوستوں کو نہیں پتا ہوگی، جو میری فرینڈ لسٹ ہے ان میں نہیں ہوگی یہ بات، ابھی تک ان کو نہیں پتا ہوگی ابھی تک، جس واٹس ایپ کے گروپس میں چل رہا ہوں ان میں تو ابھی تک یہ بات نہیں آئی، تو کیوں نہ میں وہ پہلا فرد بن جاؤں جو سب کو باخبر کر دوں۔ سارے جو ہے نا وہ بلا وجہ میں نیوز چینل کے نمائندے بنے ہوئے، سارے خبر دینا شروع کر دیں گے، جس کو بولنا نہیں آتا وہ بولے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے 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 کیمرہ لے کر فیس بک پہ لگا دیا، یوٹیوب پہ لگا دیا، گروپوں میں بھیج دیا، اشتعال بھڑکانا ماحول کو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اے ایمان والو اگر تم میں کسی کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرو خوب، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر جہالت کی وجہ سے ٹوٹ پڑو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے۔ بندے کی جان لے لی، پوری دنیا میں مسلمانوں کی بدنامی ہوئی، اگر اس نے ایسا کچھ کیا ہوتا تو اس کا قانونی طریقہ اختیار کیا جاتا، قانونی طریقہ اپنے ہاتھ میں لے لینا، اپنی ذاتی بڑاس نکالنے کے لیے کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دینا، کوئی بندہ اللہ کی آیات بتائے آپ اسے گستاخ کہہ دیں، کوئی قرآن کا ترجمہ بتائے، قرآن کی بات بتائے اسے گستاخ کہہ دیں۔ یہ زیادتی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی یہی سزا ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو، یہی سزا ہے اس کی، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ اہل علم اور جو معاملے کے ذمہ دار لوگ ہیں، حکام بالا ہیں، ان تک بات پہنچانی چاہیے، اپنی طرف سے لوگوں پہ اشتعال نہیں پھیلانا چاہیے، اور ایسی کوئی خبر آئے کہتے ہیں فوراً سے پہلے پھیلا دو، فوراً سے پہلے، اور ہم پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ اس کو نہیں پھیلایا تو پتہ نہیں آپ مسلم رہیں گے یا نہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم۔ ایسا نہیں کریں، خبروں کو پھیلانا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ فوراً سے پہلے جناب اس کو پھیلا دیں، جتنا ہو سکے آپ اس کو جو ہے نا وہ اسپرے کریں اور ہر طرف پھیلا دیں۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ پہلے تحقیق کریں پھر بات آگے پھیلائیں، وگرنہ اسلام یہ سکھاتا ہے جو بغیر تحقیق کے بعد پھیلا دیتے ہیں کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، آگے پہنچا دے۔ تو احتیاط کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کو بھی سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یقیناً ایمان کا حصہ ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا، آپ کے ادب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف حکم دیا بلکہ طور طریقے تک سکھائے، اس کی باریکیاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی، ساتھ ہی آپ کی اطاعت اور مکمل پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔